کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، تمام اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جس میں دوام ہو، اگرچہ وہ عمل کم کیوں نہ ہو۔ یعنی عمل کم ہو لیکن ہمیشہ کیا جائے، وہ عمل اللہ کو پسند ہے۔ کوئی عمل انسان ایک دن بہت زیادہ کرے اور دوسرے دن پھر اس عمل کو بالکل ترک کر دے، یہ شریعت میں پسند نہیں۔ اب ایک آدمی ایک دن 5 سے 6 سپارے تلاوت کرے اور بقیہ آنے والے دنوں میں بالکل تلاوت کو ترک کر دے، یہ پسندیدہ نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں تو الحمدللہ وہ اشراق، اوابین، چاشت اور تہجد بھی پڑھے، لیکن جیسے ہی رمضان گزرا تو اب وہ فرض نماز بھی نہیں پڑھتا، تو یہ شریعت میں مطلوب نہیں۔ شریعت میں یہ پسند ہے کہ انسان جو عمل کرے، عمل تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن ہمیشہ اس عمل کو کرے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، اگر ایک پتھر ہے اس پر روزانہ پانی کا ایک ایک قطرہ گرتا رہے، ایک وقت آئے گا اس پتھر میں سوراخ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی کا سیلاب آئے اور پتھر پر سے گزر کر چلا جائے تو پتھر پر سوراخ نہیں ہوگا، لیکن ایک قطرہ ہو، ہمیشہ ہو، ایک وقت آئے گا وہ بھی پتھر جیسی سخت چیز میں بھی اپنا اثر دکھائے گا۔ اس لیے شریعت میں یہ بات پسند ہے، انسان جو عمل اختیار کرے پھر اس عمل کو انسان ہمیشہ کرے۔ نمبر 25، ایثار اختیار کرے۔ ایثار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ایمان والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ خود تنگی کی حالت میں زندگی کیوں نہ گزارے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الدر المنصور فی التفسیر الماثور میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو انہوں نے بکری کا گوشت، کلیجی اور سری پائے ایک دوسرے صحابی کے گھر بھیج دیے کہ وہ تنگ دست ہیں۔ جب اس کے گھر میں یہ سامان پہنچا تو وہ سوچنے لگے کہ میرا تو ویسے بھی گزر بسر ہو جاتا ہے، تیسرا آدمی مجھ سے زیادہ مستحق ہے، انہوں نے اس کے گھر بھیج دیا۔ ان کے ہاں پہنچا تو وہ سوچنے لگے ہمارا تو گزارا ویسے بھی ہو رہا ہے، فلاں ہم سے زیادہ مستحق ہے، ان کے گھر بھیج دیا۔ اس طرح 7 گھروں میں ہوتے ہوئے وہ سری پائے، کلیجی اور گوشت دوبارہ پہلے آدمی کے گھر پہنچ گیا۔ یعنی ایمان کس درجے کا تھا حضرات صحابہ کرام میں، تو یہ ہے دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا، باوجود یہ کہ انسان خود تنگی کی حالت میں ہو لیکن دوسروں کا خیال رکھے۔ نمبر 26، طاق راتوں میں عبادت کا اہتمام کیا جائے۔ طاق راتوں میں سے 3 راتیں تو گزر چکی ہیں، 21، 23، 25، 2 راتیں باقی ہیں، یعنی 27 اور 29 کی رات۔ ان 2 راتوں میں خاص طور پر انسان بقیہ راتوں میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، تم لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم تلاش کرو۔ تو طاق راتوں میں یہ 2 راتیں جو باقی ہیں یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ ان میں خاص طور پر 27 کی رات، اکثر اہل علم کی رائے یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27 کی رات ہے، یعنی آنے والے کل کی جو رات ہوگی 27 کی رات، وہ بعض اہل علم اس کو لیلۃ القدر بتلاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے قرآن کریم میں اس آیت سے استدلال کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ اس صورت میں لفظ لیلۃ القدر 3 مرتبہ آئے، اور لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے اس میں کل حروف ہیں 9، لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، تو یہ 3 مرتبہ یہ جملہ اس صورت میں آیا ہے
تو 9 یا 27۔ اس لیے بعض اہل علم نے یہ استنباط کیا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات 27 کی رات ہے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک لیلۃ القدر 27 کی شب ہوتی۔ بعض روایات میں اس کی علامات بھی منقول ہے کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہوتی ہے اس میں اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ بعض اہل علم سے یہ بھی منقول ہے، شعب الایمان بیہقی کے اندر بھی ہے، اور حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العزت کھارے پانی کے سمندر کو بھی میٹھا فرما دیتے۔ اس لیے اہل علم میں سے ایک نے اس رات میں جب غسل کے لیے گئے تو نہایت کھارا سمندر تھا، جب وہ اس میں گئے تو پانی کو میٹھا پایا۔ بعض دیگر لوگوں نے بھی تجربہ کیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی۔ تو یہ رات بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو انسان جتنا آسانی سے ہو سکے اس رات میں عبادت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا، لیکن جب آپ بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلے تو مسجد میں 2 صحابہ اکرام آپس میں کسی معاملے میں الجھ گئے تھے، تو ان کے اس الجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کی تعیین کا علم آپ سے اٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتلاؤں۔ فتلاہا فلان و فلان، فلاں فلاں آدمی جھگڑ رہے تھے، فرفعت، تو اللہ نے مجھ سے یہ علم اٹھا دیا۔ وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، اور شاید اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ فالتمسوها فی التاسعہ والسابعہ والخامسہ، تم اسے تلاش کرو 29 میں، 27 میں، 25 میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم اٹھا دیا گیا، کس وجہ سے کہ 2 صحابہ اکرام آپس میں الجھ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھگڑے میں کتنی نحوست ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ نے لیلۃ القدر کے علم کو اٹھا دیا۔ اور اس میں بہتری یہ ہے، اگر یہ علم امت کو دے دیا جاتا تو لوگ صرف اس ایک رات میں عبادت کرتے ہیں، باقی پورا سال اور خاص طور پہ باقی آخری عشرے میں عبادت نہ کرتے، کہ ہم نے تو ایک رات میں عبادت کی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے 83 سال بنتے ہیں، لہٰذا مجھے تو زندگی بھر عبادت کی ضرورت کوئی نہیں۔ اس لیے اس میں حکمت تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کی تعیین کا علم اٹھا دیا۔ نمبر 27، افطاری کروانا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہو تو رمضان کے ایام میں انسان دوسروں کو افطاری کروائے۔ حدیث میں اس کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس انسان پر آسانی اور تخفیف فرماتے ہیں اور اسے اتنا ہی اجر عطا فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کو افطاری کرائے۔ من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جس نے کسی روزے دار کو افطاری کروائی، کسی مجاہد کو سامان جہاد فراہم کیا، اسے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کہ روزہ رکھنے والے کو اور جہاد کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے افطاری کروانا بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو وسعت دی ہو تو انسان اپنی وسعت کے مطابق دوسروں کو افطاری کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ لبن، اللہ رب العزت یہ ثواب عطا فرماتا ہے جو کسی کو افطاری کروائے، چاہے وہ دودھ کا ایک گھونٹ ہو، او تمرۃ، کھجور کا ایک دانہ ہو، او شربۃ من ماء، یا پانی کا ایک گھونٹ ہو۔ آپ نے فرمایا جس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو پلایا، ایک کھجور کھلائی، دودھ کا ایک گھونٹ پلایا، اللہ اسے بھی اتنا ثواب دے گا جتنا روزے دار کا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ومن اشبع صائما، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور ایسا پلائے گا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو بڑی فضیلت کا عمل ہے افطاری کروانا۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان بہت زیادہ
اکرام کرے، بلکہ اللہ نے جتنی وسعت دی ہو انسان اپنی وسعت کے مطابق کرے۔ اور اگر ممکن ہو تو انسان افطاری کے وقت میں فروٹ کاٹنے کے بعد اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں، پڑوسیوں میں جو مستحق ہو انسان ان کے گھر میں بھی بھیج دے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی اس فروٹ سے افطاری کرے گا تو انشاءاللہ ہمیں بھی پورا وہ اجر و ثواب ملے گا۔ عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے فروٹ ضائع تو ہو جاتا ہے، افطاری کا سامان آدھے سے زیادہ ضائع ہوتا ہے، لیکن انسان آنکھوں کے اعتبار سے چونکہ سیر نہیں ہوتا وہ کسی اور کو دینا مناسب نہیں سمجھتا، کچرے میں پھینک دیتا ہے، استعمال میں نہیں آتا لیکن کسی مستحق تک نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہو تو انسان اس کا خاص طور پہ اہتمام کرے۔ کوئی اگر مستحق ہے تو ان کے گھر میں افطاری کا سامان بھیجے۔ نمبر 28، افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، رد نہیں کرتا۔ ان میں سے ایک آدمی دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا ہے، ایک دعوت المسافر، مسافر کی دعا ہے، اور ایک روایت میں دعوت الصائم، روزے دار کی دعا ہے۔ تو روزے دار کی جو دعا ہے یہ دعا بھی اللہ قبول فرماتا ہے۔ اس لیے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے انسان دسترخوان ڈال دے، جب تمام اشیاء اس پہ رکھ دی جائیں اس موقع پر دعا کرے۔ اب یہ دعا قبول ہوتی ہیں اس کی پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان چونکہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا ہے، تو اب جب یہ اللہ سے مانگتا ہے اس حال میں اللہ رب العزت اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مغرب کا وقت چونکہ غروب آفتاب کا وقت ہے تو یہ قبولیت کا وقت ہے، تو اس وقت جو دعا ہوتی ہے اللہ اس وجہ سے بھی قبول فرماتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ روزے دار آدمی 2 وقت بڑا خوش ہوگا، ایک تو قیامت کے دن خوش ہوگا جب اللہ اس کو اس کے روزے پر اجر دے گا، اور ایک یہ اس وقت خوش ہوتا ہے جب یہ افطاری کرتا ہے۔ اس لیے افطاری کرنے کے بعد انسان کو بڑی خوشی ملتی ہے، جسم میں نئی تازگی آتی ہے۔ تو چونکہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ سے جو مہک آ رہی ہوتی ہے، بظاہر تو یہ معدے سے اٹھتی ہے لیکن یہ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی جو بو ہے یہ مشک اور عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ مشک اور عنبر سے زیادہ پسند روزے دار کے معدے سے اٹھنے والی بو ہے۔ اس لیے افطاری کے وقت دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں ٹیلی ویژن چل رہا ہوتا ہے، کیبل اور انٹرنیٹ چل رہا ہوتا ہے، ہمیں دعا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور ہم یہ اپنے قیمتی لمحات ضائع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں جی چونکہ ٹیلی ویژن میں اذان کی آواز آتی ہے تو ہمیں افطاری کا پتہ چلتا ہے اس لیے ہم ٹیلی ویژن لگاتے ہیں۔ اول تو الحمدللہ مسجدوں میں افطاری کے وقت جو اذان ہوتی ہے وہ وقت مقرر پر ہوتی ہے، ہر مسجد کا مؤذن اس کا بڑا اہتمام کرتا ہے، تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی۔ نمبر 2، اس وقت کیلنڈر موجود ہیں، ہر کیلنڈر کے اندر کس دن روزہ کس وقت افطاری ہوگی اس میں وقت بھی لکھا ہے، منٹ بھی لکھا ہوا ہے، تو انسان کے پاس وہ موجود ہے تو اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ نمبر 3، اس وقت گھڑی کا نظام موجود ہے، ہر آدمی کے پاس گھڑی ہے، اسے معلوم ہے 7:05 پہ روزہ کھلنا ہے، تو لہٰذا یہ قیمتی وقت انسان ٹیلی ویژن میں، موبائل میں، انٹرنیٹ اور کیبل میں ضائع نہ کرے۔ سارا دن اس نے بھوک پیاس برداشت کی ہیں تو یہ آخری لمحات انسان اللہ سے مانگے۔ اس وقت جو بھی دعا ہو اللہ رب العزت دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول تب ہوں گی جب 3 شرائط ہوں گی۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز رزق حلال کا ہوگا۔ اگر رزق حرام کا ہوگا تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آئے گا یہ لوگ دعائیں کریں گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا ملبسہ حرام
वमशरबुहु हरामुन वमतअमुहु हरामुन फ़अयना युस्तजाबु लिज़ालिक। इनका खाना भी हराम का होगा, इनका पीना भी हराम का होगा, इनका लिबास भी हराम का होगा, तो अल्लाह इनकी दुआएं कबूल नहीं करेगा। इसलिए पहली शर्त हम ये रखें कि हम लुक़मा हलाल का लें। हराम का एक लुक़मा भी इंसान के पेट में चला जाता है तो इंसान इबादत से, आमाल से इंसान रुक जाता है, और हलाल का एक लुक़मा भी पेट में जाता है तो इंसान को इबादत करने की तरफ दिलचस्पी बढ़ती है, नेक आमाल में रग़बत बढ़ती है, तवज्जो के साथ इंसान नेक आमाल करता है। दारुल उलूम देवबंद में एक इंसान झाड़ू देता था, उसका नाम था अब्दुल्ला। इसकी 3 रुपये तनख्वाह थी। जब इसे ये तनख्वाह मिलती थी तो ये 1 रुपया अपनी वालदा को दे देता, 1 रुपया सदका कर देता, 50 पैसे अपने पास खर्चे के लिए रखता, और 50 पैसे से दारुल उलूम देवबंद के उलमा असातिज़ा की दावत करता। उस दौर के जो जय्यद उलमा में मौलाना मोहम्मद याकूब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत फरमाते हैं, हमें अब्दुल्ला शाह की दावत का बड़ा इंतज़ार होता था। पूरे महीने में इंतज़ार होता कि अब्दुल्ला की कब दावत होगी। हालांकि उस 50 पैसे की दावत में हमें मुश्किल से 1 लुक़मा खाने का मिलता था, लेकिन हम इंतज़ार इसलिए करते थे कि ये इनका पैसा खालिस हलाल का होता था। और जब हम 1 लुक़मा खाते थे तो 40 दिन हम अपने दिल में नूरानियत महसूस करते थे। 40 दिन तक हमें नेक आमाल करने की तरफ हमें रग़बत होती थी। नमाज में, इबादत में हमारा दिल लगता था, हमारी रगों में खून दौड़ता था, ज़िक्र की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ती थी। इसलिए हम इंतज़ार करते थे अब्दुल्ला शाह की दावत में 1 लुक़मा हमें खाने में मिल जाए। ये देवबंद में झाड़ू देने वाला है, लेकिन खालिस हलाल का रिज़्क़ था, इसलिए देवबंद के बड़े बड़े उलमा भी इसकी दावत का इंतज़ार करते थे। इसलिए मैंने एक गुजारिश अर्ज़ की, अगर हम चाहें हमारी दुआएं कबूल हों, हमें रिज़्क़ हलाल का एहतमाम करना चाहिए, हमें हराम से अपने आप को बचाना चाहिए। सलफ़ में ऐसे लोग गुज़रे, अगर 1 लुक़मा मुश्तबे उनके पेट में चला जाता तो उन्हें क़े हो जाती थी, उन्हें उल्टी हो जाती थी, फ़ौरन वो लुक़मा बाहर क़े कर देते। उनका मैदा बता देता था कि ये लुक़मा हराम का है, मैदा उसको हज़म नहीं करता था। चूँकि हम हराम खा खा के आदी हो गए, हमारे दिलों पे जंग लग गए, इसलिए हमें हलाल और हराम की तमीज़ कोई नहीं। वरना जिस इंसान की ज़िंदगी हलाल में गुज़रती है, हराम का लुक़मा हो तो फ़ौरन ही उसका दिल बेदार हो जाता है, नफ्स मुतवज्जे हो जाता है, खाने से उसकी तवज्जो हट जाती है, उसकी रग़बत कम हो जाती है। इसलिए पहली बात मैंने अर्ज़ की, रिज़्क़ हलाल। नंबर 2, चाहे हम दुआएं कबूल हों, जब भी हम दुआ करें तो इस यकीन के साथ दुआ करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गाफिल इंसान की दुआ कबूल नहीं करता। जिस इंसान का दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ना हो, गफलत के साथ दुआ करे तो कबूल नहीं होती। उमूमन हमारे हाथ तो उठते हैं, लेकिन हमारा दिल व दिमाग अल्लाह की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। हमने जो दुआ के कलिमात हैं, जिस तरह कोई रट लेता है, वो रटे हुए कलिमात तो हम पढ़ते हैं, लेकिन दिल से अदा नहीं होते। जब भी दुआ का कलिमा दिल से अदा होगा तो अल्लाह के यहाँ वो फ़ौरन कबूल होगा। तो दूसरी शर्त है कलिमात दिल से अदा किए जाएँ। नंबर 3, तीसरी शर्त ये कि इंसान ये यकीन रखे कि अल्लाह मेरी दुआ को ज़रूर कबूल करेगा, और अल्लाह मुसलमान की दुआ ज़रूर कबूल करता है। अलबत्ता कबूलियत की 3 सूरतें हैं, या तो अल्लाह वही चीज़ अता फरमा देता है, या नंबर 2 आने वाली मुसीबत को अल्लाह टाल देता है, या नंबर 3 अल्लाह उसको क़यामत के दिन के लिए ज़ख़ीरा कर देता है। इसलिए हदीस में आता है जब क़यामत के दिन इंसान को बहुत ज़्यादा अजर व सवाब मिलेगा, वो पूछेगा या अल्लाह ये मुझे किन नेक आमाल का इतना बदला मिला। अल्लाह फरमाएंगे जो तूने दुआएं की थीं और हमने कबूल नहीं की, उसमें तेरे लिए हिकमत थी, उन दुआओं का बदला हम तुझे ये दे रहे हैं। उस वक्त इंसान कहेगा काश दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल न होती और हर दुआ का बदला अल्लाह मुझे आखिरत में अता करता। इसलिए अल्लाह हर इंसान की दुआ कबूल करता है, लेकिन कबूलियत के तरीके अलग अलग होते हैं। दुनिया में अगर कोई इंसान ये चाहे कि मेरे हक़ में लोग ज़्यादा दुआएं करें और दुआएं कबूल हों, तो इंसान खिदमत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आए। जो इंसान इंसानियत की खिदमत करता है तो उसके लिए हर इंसान दुआगो होता है, और वो जो दुआएं निकलती हैं वो दिल से होती हैं,
اور وہ دعائیں فوراً اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ ان کے صاحبزادے حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اسے نقل کیا۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے یہ عزت عطا فرمائی، اس میں بوڑھی عورت کی دعاؤں کا بہت بڑا دخل ہے۔ پوچھا کہ حضرت وہ بوڑھی عورت کون تھی؟ کہا جس وقت میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے جاتا تھا، راستے میں ایک کنواں آتا تھا اور اس میں نے دیکھا ایک دن بوڑھی عورت ہے، مٹکے میں پانی ڈالا اور پانی لے جانے لگی، لیکن چونکہ وہ اٹھا نہیں سکتی تھی، ایک قدم آگے رکھتی پھر وہ مٹکا نیچے رکھ دیتی، پھر اٹھاتی ایک دو قدم چلتی پھر رکھ دیتی، تو بڑی مشکل کے ساتھ وہ جا رہی تھی۔ میں نے کہا اماں جی یہ مٹکا مجھے دو۔ حضرت نے وہ مٹکا لیا۔ فرمایا وہ ہمارے طالب علمی کا دور تھا، تو میں اس اماں کے گھر تک وہ مٹکا میں پہنچا کے آیا۔ جب وہاں میں نے پہنچا دیے تو اس اماں نے جھولی پھیلا کر میرے لیے بڑی دعائیں کی، تو میں بہت خوش ہوا۔ چھوٹا سا عمل، اتنی دعائیں، تو میں نے معمول بنا دیا کہ روزانہ میں مٹکا بھر کے لاتا، اس اماں کے گھر میں چھوڑ دیتا اور وہ اماں دعائیں دیتی، دروازے کے باہر تک وہ دعائیں مجھے ملتی تھیں۔ فرمایا آج جو اللہ نے مجھے یہ عزت دی ہے اور اللہ نے مجھے پورے پاکستان میں یہ ایک مقام عطا فرمایا، تو اس میں اس بوڑھی اماں کی دعاؤں کا بڑا دخل۔ اس لیے دعائیں انسان کو بڑی بلندی پہ پہنچا دیتی۔ بسا اوقات انسان کے پاس ڈگری بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، لیکن وہ پھر بھی روڈوں پہ، فٹ پاتھوں پہ وہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے، کوئی نوکری اس کو نہیں مل رہی، مختلف دروازوں پہ جاتا، مختلف فیکٹریوں میں جا رہا ہے، لیکن کہیں ملازمت نہیں ملتی۔ تعلیم موجود ہے، ڈگری اور سند موجود ہے، دوسری طرف ایک انسان انگوٹھا چھاپ ہے، وہ سائن نہیں کر سکتا، اپنا نام نہیں لکھ سکتا، لیکن دولت اتنی اس کے پاس موجود ہوتی ہے اسے خود بھی معلوم نہیں، اس کے پاس کام کرنے والے پڑھے لکھے، خود وہ ان پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جو اس مقام تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے پیٹرول جو ہوتا ہے وہ قبولیت دعائیں ہیں، وہ دعاؤں کی قبولیت ہے جو انسان کو اس بلندی تک پہنچا دیتی۔ اس لیے انسان زندگی میں اہتمام کرے، خود اپنے لیے بھی دعائیں کرے اور دوسروں سے بھی دعاؤں کا اہتمام کروائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے پیارے بھائی، اپنی دعاؤں میں ہمیں مت بھولنا۔ حالانکہ حضور کا مقام سب سے بلند ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں عمر جب تم جاؤ گے، حرم پہنچو گے تو ہمیں اپنی دعاؤں میں مت بھولنا، ہمیں ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرما رہے تھے۔ اس لیے انسان خود بھی دعا کرے، دوسروں سے اپنے لیے دعاؤں کی درخواست بھی کرے، اور ایسے کام کر کے دنیا سے جائے کہ اگر وہ دنیا میں نہ ہو تب بھی لوگ اس کے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں کریں۔ بعض صدقے جاریہ ایسے ہوتے ہیں جس کے ذریعے اللہ بیماریاں بھی دور کر دیتا ہے، اور وہ صدقہ جاریہ انسان کی نیک نامی کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، کہا حضرت میرے گھٹنے پر زخم ہے، میں نے کافی علاج کروائے، یہ زخم ٹھیک نہیں ہو رہا، اس زخم سے پیپ رستی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل کہ اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ تم جاؤ ایسی جگہ تلاش کرو جہاں پانی کی ضرورت ہو، وہاں پانی کا کنواں کھودو اور پانی کو وقف کر دو، اللہ تمہیں شفا دے گا۔ تو اس انسان نے تلاش کی ایک جگہ جہاں پانی کی ضرورت تھی، اس نے کنواں کھودا اور اس نے اس پانی کو وقف کر دیا۔ چند دنوں بعد اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، حضرت نے فرمایا کہ یہ میں نے عمل تمہیں اس لیے بتایا کہ تمہارے گھٹنے میں جو پیپ اور گندا خون تھا اور تمہارے گھٹنے میں جو زخم تھا، جب تم نے وہاں سے صاف پانی جاری کروا کے اس پانی کو عام کر دیا تو اللہ نے تمہارے اس گندے پانی کو نکال کر تمہیں شفا عطا فرما دی۔ تو بعض صدقہ جاریہ انسان کے لیے شفا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ نے الترغیب والترہیب میں ایک واقعہ نقل فرمائے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ابو عبداللہ حاکم رحمۃ اللہ علیہ، اپنے دور کے بڑے جید عالم تھے، لیکن ان کے چہرے پر زخم ہو گیا تھا اور اس زخم سے خون ہمیشہ بہتا تھا، ان کا چہرہ زخمی تھا، بڑی تکلیف کی حالت تھی، وضو کرنا غسل کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا۔ تو اس دور کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے انسان تھے، ابو عثمان صابونی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مجلس ہفتے میں ایک دن لگتی تھی۔
لوگ دور دراز سے ان کی مجلس میں شریک ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک کاغذ پر ایک پیغام لکھا، ان سے کہا کہ حضرت آپ کی مجلس میں بڑے اللہ والے لوگ شریک ہوتے ہیں، آپ مجلس کے آخر میں میرے لیے دعا کرو، اللہ میرے اس زخم کو ٹھیک کر دے، میرے لیے بڑی پریشانی کا ذریعہ۔ حضرت نے مجلس کے آخر میں دعا کی کہ سب دعا کرو اللہ تعالیٰ اس محدث کو شفا عطا فرمائے۔ اس مجلس میں مرد بھی شریک ہوتے تھے، خواتین بھی شریک ہوتی تھیں۔ مجلس ختم ہو گئی۔ ختم ہونے کے بعد جب اگلی دفعہ یہ مجلس لگی تو ایک خاتون نے ایک پرچی لکھی، اس پرچی پر اس نے یہ بات لکھی کہ پچھلی مجلس میں جو دعا کروائی گئی تھی میں بھی اس دعا میں شریک تھی۔ جب میں گھر لوٹی اور مجھے پتہ چلا کہ وہ محدث بیماری میں ہے تو میں نے خاص طور پہ اس کے لیے تہجد میں دعا کی کہ اے اللہ تو اس محدث کو شفا عطا فرما۔ فرماتی میں وضو کی حالت میں سو گئی تو خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جا کر ان کو یہ اطلاع دے دو کہ وہ ایک پانی کا کنواں جاری کریں اور اس پانی کو مسلمانوں کے لیے وقف کر دیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما دے گا۔ یہ خاتون نے یہ پیغام لکھا اور جس مجلس میں جاتی تھی صدر مجلس کو دیا۔ صدر مجلس نے ابو عبداللہ حاکم کو بلایا اور کہا یہ خاتون نے خواب دیکھا ہے اور تمہارے لیے بشارت ہے۔ انہوں نے اسی موقع پر گئے اور اپنے گھر کے قریب ایک سبیل کھدوائی اور کنواں کھدوا کر اس پانی کو وقف کر دیا۔ پانی کا وقف کرنا جیسے شروع ہوا، ایک دن گزرا، دوسرے دن اللہ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ تو انہوں نے پھر یہ اپنی نسلوں میں حکم جاری کر دیا کہ یہ پانی کی تقسیم ہمیشہ جاری رکھنا اور کبھی بھی اس پانی کو ختم نہ کرنا۔ پانی نہ ملے خرید کے لوگوں میں اس وقف کرنا، لیکن اس پانی کی ترسیل کو روکنا نہیں۔ تو انسان کو چاہیے اگر اللہ نے اسے وسعت دی ہو تو پانی کے معاملے میں بھی کوئی مستحق کبھی آئے تو انسان اسے پانی پلائے، پانی پینے کے لیے مانگے، استعمال کے لیے مانگے، دوسروں کو انسان ترجیح دے اور ایسی جگہیں تلاش کی جائیں جہاں پانی کی ضرورت ہو، وہاں کنواں کھود کر اس پانی کو وقف کیا جائے، یا کہیں پانی کھارا ہے انسان اس پانی کو میٹھا کر کے ایک ایسا واٹر پلانٹ لگا دے جس کے ساتھ غریبوں میں یہ پانی تقسیم ہو اور انہیں میٹھا پانی موجود آسانی سے میسر ہو۔ جیسے ہمارے اس علاقے میں بھی ضرورت ہے کہ سب کو پانی وافر مقدار میں ملے اور وہ پانی فلٹر شدہ ہو، تو اگر کوئی ساتھی فلٹر پلانٹ لگا کر اس پانی کو مفت تقسیم کرے تو یہ ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ خود دنیا میں نہیں ہوگا لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کے لیے صدقہ جاریہ کا یہ ثواب جاری رہے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ